میری امت میں 73 हो जाएंगे سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے. نبی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میری امت 73 فرقے بنا لے, آپ نے فرمایا ایسے ہو جائے گا. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی. تو اب قرب قیامت میں ہم اپنی عورتوں کو چست لباس پہنانا شروع کر دیں یا باریک لباس بنانا شروع کر دیں کہ جی حدیث میں پہلے ہی آیا تھا لہذا ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو کوئی بیوقوف آدمی بھی اس تعویل کو قبول نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی نبی علیہ السلام نے تو ایک خبر دی تھی, 73 فرقوں کی خبر ہے, نہ کہ یہ کہ تم نے بنانے ہیں. اور اس میں کہا کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, اسے گروہ کہا گیا, وہ فرقہ نہیں ہے. فرق تو لفظ ہی نٹوریس ہے, فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. لہذا اگر فرقے کا لفظ بھی آیا ہے نا حدیث میں تو وہ لغت کے اعتبار سے ہے, اصطلاحاً وہ فرقہ نہیں ہے. ورنہ تو پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کیا وہ فرقہ تھے؟ اس وقت تو فرقے شروع ہی نہیں ہوئے تھے, وہ اصل تھے. اس اصل سے جو ٹوٹ کر الگ ہو اسے کہتے ہیں فرق. درخت سے پتا ٹوٹتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پتا کہے کہ یہ درخت بھی ایک فرقہ ہے اور میں بھی فرقہ ہوں. یہ کام کر رہے ہیں یہ. اور درخت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان. ٹوٹ کے الگ ہو رہے ہیں, کوئی خارجی بن رہا ہے, کوئی ناصبی بن رہا ہے, کوئی رافضی بن رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنے انہوں نے فرقے بنا لیے. اصل اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. کیوں غالب رہیں گے؟ علم کی بنیاد کے اوپر. اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر پتہ کیا باب باندھا ہے, ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں لیا امام بخاری کے استاد کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہتے تھے یہ اصحاب الحدیث ہے, تو وہ وابی کہتے ہیں یہ ہمارا ذکر ہوا ہے, ہمیں کہا گیا. بھائی اگر امام ترمذی نے اصحاب الحدیث کہا ہے تو امام مسلم نے مقدمے میں انہیں اہل سنت کہا ہوا ہے. ابن سیرین تابعی کا قول لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. تو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں, وہ اہل سنت جو کہا ہے وہ ہم ہی ہے نا. ہم کہتے ہیں کسی اہل حدیث کی مسجد میں اہل سنت نہیں لکھا ہوتا, تم لوگ لکھتے ہو اہل حدیث. الٹا بریلوی دیوبندیوں کو تم سنی کہنا شروع کر دیتے ہو, اور وہ بھی سنی نہیں ہے, انہوں نے بھی شراب کی بوتل کے باہر جو ہے روح افزا لکھا ہوا ہے. ہاں سنی ہوتے تو یہ لکھتے حنفی بریلوی اہل سنت و جماعت, اور دوسرے لکھتے ہیں حنفی دیوبندی اہل سنت وال جماعت. بریلوی کہتے انہوں نے ول پہ آیا, سانو ول نہیں پہ آیا, حالانکہ دونوں درست ہیں, عربی میں ول جماعت ہی ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں انہوں نے جو لکھا ہے نا اہل سنت والجماعت, جو یہ تے دوسرے والی ڈالی ہے نا, یہ والی نہیں ہوتی عربی میں, تو وہ والی تے ہے یہاں پہ. تو اس اعتبار سے تو دونوں نہیں ہے اہل سنت. لیکن ٹھیک ہے, جو مین وہ فکر چل رہی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کی, اس میں ان کی روٹس اہل سنت والی ہیں. یعنی ہم خلفاء راشدین کو الحمدللہ حق پر مانتے ہیں, لیکن اہل سنت کے نام کے اوپر دھوکہ نہ دو پبلک کو. اس نام کو کیش کرواتے ہو. وہ تو قادیانی بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں. جی آپ ذرا قادیانیوں سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ کیا ہیں, سنی ہے شیعہ؟ وہ کہیں گے ہم سنی ہیں. اور اب تو ایک نیا سوال آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ آپ حنفی ہیں, شافعی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, تو وہ کہیں گے ہم حنفی ہیں. لو صاحب, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, اور الحمدللہ ہم ہیں اصلاً سنی. جو بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ آیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, ہم اس طریقے میں نماز پڑھتے ہیں. لہٰذا ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ تو قادیانی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ قادیانیوں کی نماز تو حنفیوں والی ہے, اور ہماری نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بریلوی دیوبندیوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ بھی قادیانیوں کی طرح کافر ہیں. نہیں نہیں, وہ قادیانیوں کی طرح حنفی ہیں, یہ انہی میں سے نکلے ہوئے. ہاں بس یہ ہے, قادیانی انہی میں سے نکلے ہیں, حنفی تھے پہلے.